دنیا داری زندگی میں اتنی زیادہ دنیا داری ہے لوگوں میں، اتنی زیادہ لوگ دینداری بھی دنیا داری کے رنگ میں کرتے ہیں۔ وہ کام جو خالص ہونا چاہیے تھا وہ بھی لوگ اب دنیا داری کے رنگ میں کرنے لگے۔ کہیں ان جگہوں پہ لوگ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں رش زیادہ ہو، وہاں جا کے پیسے دیں گے، ذرا اعلان لمبا چوڑا ہوگا، آپ بڑا اشتہار پہ نام لکھ دیں بڑے چودھری صاحب کا، راضی ہو جائیں۔ وہ خالص دینداری جس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے تھا دنیا کا، وہ بھی اب لوگ اس رنگ میں۔ اور یاد رکھیں میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا چل لے، کتنے پیسے لے گا؟ وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، دیتا جاتا ہے۔ پتہ اسے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے، پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے۔ دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی رہی۔ یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے، تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے، نیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ سزا نہیں تیرے لیے؟ تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دیں اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کریں، کچھ دعائیں خالص مانگیں جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے۔ دنیا داری چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا، تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا، ایک کارخانہ تھا، اب 4 ہو گئے۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور پھنسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تم نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے، مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ کاروبار بھی کیا، آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز، آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا، بڑا افسوس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے، ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی حرج نہیں، چھوڑ۔ یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے، ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا وہ واپس اوپر آ گیا۔ آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر تو نے مجھے سنا دی ہے، چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ۔ آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد، یہ کون سی خبر ہے؟ دنیا داری کے معاملات۔ مبارک ہو جی مبارک، کس بات کی؟ تیری کمیٹی نکل آئی، بڑی مبارک ہے بھائی، حد ہو گئی، کیسی مبارک، کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے، محمود غزنوی مرید تھا، محمود غزنوی بادشاہ وقت، اور بو علی سینا جیسے سائنسدان آپ کے مرید تھے۔ ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا، خادم کو، کہنے لگا یار دیکھنا کہ جمعے تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں۔ اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں، ذرا کرتے کے بٹن کھولنے پیچھے کریں تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں، سنا ہے وہ تیل سر میں ڈالیں تو جمعے جو ہوتی ہیں باہر نکل آتی ہیں۔ وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے، وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جوں مل جائے، بن سور کے بیٹھتے ہیں لوگ، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے۔
बल्कि रेडीमेड तैयारी करके आते हैं लोग, बड़ी ज़बरदस्त। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो पहले दिन जो खादम था वो जुए तलाश कर रहा है, तो पहले दिन मामूद गज़नवी मिलने आ गया। बादशाह सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह होते थे, बड़े उसने हमले किए हिंदुओं के ऊपर, वो मंदिर नहीं फतह होते, उससे किसी ने कहा जा किसी दरवेश से दुआ करा के आ। वो हज़रत अबुल हसन खरकानी के पास दुआ कराने आया पहले दिन। बाहर शोर होने लगा, अचानक आ गया, शोर होने लगा, आपने कोई तवज्जो, खादम करने लगा, हुजूर बाहर पता नहीं क्या शोर है। फरमाया छोड़ यार, मेरे सर में खारिश बड़ी हो रही है, शोर बाद में देखेंगे, जूं देख कोई मिलती है कि नहीं, इधर देख। थोड़ी देर गुजरी तो मामूद गज़नवी दरवाजे पे आ गया। जब वो दरवाजे पे आया ना तो हज़रत का तो सर झुका हुआ था, खादम देख रहा, उसने देखा, कहने लगा ओह हुजूर ये देखें क्या हो गया। फरमाने लगे क्या हुआ है? मैंने कहा हुजूर बादशाह आपके दरवाजे पे आ गया। फरमाने लगे छोड़ यार, मैं समझा था कुछ जू तेरे हाथ लग गई है, बादशाह आ गया तो क्या हुआ? मैंने कहा जू मिल गई है, कुछ मुझे सता रही थी। बादशाह आया तो आने दो, बादशाह आया तो आने दो। अल्लाहु अकबर। उसने कहा हुजूर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा इसके आने से? आप फरमाने लगे मैं इसे क्या समझता हूँ, मैं रसूलुल्लाह के दरवाजे का फकीर हूँ और मेरे मोहम्मद के फकीर ही दुनिया के सबसे बड़े बादशाह होता है। फिक्र देखें बुजुर्गों ने जो हमें सोच दी, वो सोच समझे। वो कहने लगे हमारे नजदीक जूं का काबू आना बादशाह के आने से ज्यादा बड़ा मामला है, जूं का हाथ लगना बादशाह के आने से ये ज्यादा बड़ा मामला है। ये अनोखी बात है, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, यहाँ लोग गिनवाते हैं, कहते हैं फलाना वजीर भी मेरे आस्थाने पे आता है। मैंने कहा नहीं, वो वजीर आता नहीं, वो तो आपका पीर आता है जो आप इतने प्यार से बता रहे हैं, वो वजीर थोड़ी आता है, तो पीर आता है। दुनियादार पैसा कमाने वाले को नहीं कहते, दुनियादार पैसे से प्यार करने वाले को कहते। दुनियादार जायज तरीके से पैसा कमाने वाले को नहीं कहते, दुनियादार हराम जरिए से माल इकट्ठा करने वाले को। दुनियादार सिर्फ वो नहीं होता जो किसी दुकान पे बैठा है और दुकान पे बैठ के वो कमाई कर रहा है तो उसे कहेंगे कि वो दुनियादार है, और मौलवी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं तो वो दीनदार है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मौलवी दुनियादार होते हैं, दीनदार नहीं होते। अगर मैंने किसी बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाया है सवेरे तो मेरा दिल करता है वो एक सूट मेरे लिए ले आए तो मैं दुनियादार हूँ, मैं थोड़ी दीनदार हूँ। अगर मैं आपको यहाँ तकरीर सुना रहा हूँ और मेरा दिल करता है कि आप 100 रुपया मेरे ऊपर फेंकने लगे तो मैं दुनियादार हूँ, मैं दीनदार तो ना रहा। हम लोगों ने ये तसव्वुर बना लिया है शायद जो आदमी मस्जिद आ गया है, दाढ़ी रख ली है और वो नमाज 5 वक्त पढ़ लेता है, वो हो गया दीनदार, मस्जिद से निकल के जो मर्जी करता फिरे। और जो आदमी दुकान पे बैठा है वो दुनियादार है, ऐसी बात नहीं है। तशरीह याद रखें, दुनियादार वो है जो दुनिया के पीछे लाके अल्लाह रसूल से गाफिल हो, और वो दुनियादार ज्यादा बुरा नहीं, वो दुनियादार ज्यादा बुरा नहीं जो दुकान पे बैठा है सुबह से शाम तक पैसे कमा रहा है, वो बहुत बड़ा दुनियादार है जो दीन का लिबादा उड़ के दुनिया इकट्ठी कर रहा है, वो जालिम आदमी है, सबसे बड़ा धोखेबाज है, लिबादा मजहब का उड़ा हुआ है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन इसलिए सीखा कि दुनिया कमाएगा, जन्नत की खुशबू बंदा भी जन्नत से 500 साल दूर होगा, यानी अभी उसे 500 साल वो सफर करेगा तो जाएगा, फरमाया इतनी दूर बंदा होगा तो जन्नत की खुशबू उससे पहले आने लगेगी। लेकिन जिस बंदे ने दीन इसलिए सीखा कि वो उससे दुनिया इकट्ठी करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। तो याद रखें, दुनियादारी बहुत सारे नुकसानात की जड़ है। पैसे की तलब, पैसे का प्यार, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाते हैं तुम इतने दुनियादारी के पीछे लगे कि बिल आखिर कब्र तक पहुंच गए पर तुमने दुनियादारी नहीं छोड़ी। दुनियादारी दुनिया में महव हो जाना, खुदा को भूल जाना, हर वक्त 2 के 4, 4 के 8 करने के चक्कर में रहना और गफलत वाली जिंदगी गुजारना, गफलत वाली जिंदगी गुजारना। नमाज पढ़ते हुए भी दुनिया की प्लानिंग करना, नमाज पढ़ते हुए भी, नाच सुनाते हुए भी पैसों की तरफ तवज्जो रखना, लोगों की जेबों पे को निकला है कि नहीं निकला, दाएं बाएं देखना, ये बहुत बड़ी दुनियादारी, ये सबसे खतरनाक दुनियादारी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की हुब्बुद दुनिया रासतुम मिन कुल्लि खतिया, फरमाया दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की, हर बुराई की जड़ है। जब तुझे पैसे से प्यार हो जाता है, जब तुझे उल्फत होती है माल से, फिर तू हर गुनाह करता है। धोखा देते हैं लोग, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, कत्ल करते हैं, दुनियादारी की वजह से लोग बड़ा कुछ कर जाते हैं। तो फिर असल चीज क्या हुई? दौलत की मोहब्बत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रह के निकाह किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में अज़वाज आई, हुजूर ने घर बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े पैसे आए। हमारे ज़माने में दरवेश वो है जो भूखा हो, हालांकि दरवेश भूखे को नहीं कहते, दरवेश उसको कहते हैं जिसके पास करोड़ों रुपया हो पर उसे पैसे से प्यार कोई ना हो, उसको दरवेश कहते हैं। दुनियादारी इतनी आम हो गई है हर हल्के में। मालदार का ये हाल है कि करोड़ों रुपए है पर उसको सुकून नहीं, वो बेचारा हर वक्त टेंशन में है कि ये बढ़ क्यों नहीं रहे। यहाँ तक लोग कहते हैं लोग पैसों से पैसा कमाते हैं, हमने क्या कमाया आज तक। वो उलझाओ इतना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक। लोग आके पीर साहब से कहते हैं दुआ करें काम चल जाए, तो अल्लाह के बंदे के पास आके उस चीज का सवाल कर रहा है जो अल्लाह ने काफिर को भी दी हुई है, जो बगैर कलमा पढ़ने के अल्लाह ने काफिर को दे दी है, वो तू बैत करके मुरीद होके वजीफा पढ़ के हासिल करना चाहता है। पता है हुजूर ने मिसाल क्या दी है? मिसाल मेरे महबूब की, अगर आप मिसाल को समझें तो कमाल हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से निकले तो एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। एक ज़िबा होता है, एक मर जाता है, मरा हुआ पड़ा था बकरी का बच्चा रूड़ी के ढेर पे। हुजूर ने सहाबा के दिलों में नक्श करा दी बात, बकरी बच्चा मरा पड़ा था तो हुजूर वहां रुक गए। रुक के मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों बताओ तो सही,
ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہ یہاں روڑی کے ڈھیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دماغ میں، نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صوفی کے لیے، درویش کے لیے، راہ طریقت کے مسافر کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ زہر پیتا ہے اگر دنیا کی محبت میں جیتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو دیکھ کے کسی درویش کا، کسی اللہ والے کا دل مچلتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہوتے تو اس شام اسے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، گئی اس کی قرآن پاک کی لذت، اس کا درود میں دل کیسے لگے گا؟ تو ساری رات خواب دیکھتا رہا ڈالروں کے، یورو کے، پاؤنڈ کے، کیسے اس کی توجہ آئے گی؟ اس کو کیا پتا مکے کی لذت کیا ہے، مدینے کا پیار کیا ہے؟ اس کو یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔